بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ کمال ادوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، 4 جاں بحق، بڑے پیمانے پر تباہی، ڈاکٹرز اور مریضوں کو باہر نکال دیا گیا۔ حماس نے WHO سے کیا تحقیقات کا مطالبہ، نسل کشی کے 427 دن، شہیدوں کی تعداد 44,612۔ غازہ امریکی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بن گیا، مسلم ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ دوستی بدقسمتی ہے، حوثی لیڈر عبد الملک کا خطاب۔ ایلیپو اور حما پر باغیوں کے قبضے کے بعد ہومس کے لیے لڑائی، ایران بشار کی مدد کے لیے میزائلز اور ڈرونز بھیجے گا۔ سیریا کی تازہ صورتحال پر ہفتے کو ایران ترکی رشیا میٹنگ ہوگی، طیب اردوان نے بشار الاسد سے کہا سیاسی حل تلاش کریں۔ حزب اللہ سیرین فوج کی مدد کرے گی، نعیم قاسم نے کیا اعلان۔ حشد شعبی نے کہا دہشت گردوں کے غلبے کو عراق اندیکھا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جلد ڈائریکٹ فلائٹ شروع کریں گے، کرنسی نوٹوں سے مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی جائے گی۔ بابری شہادت کے 32 سال، کئی جگہ بابری جیسے حالات، کیا سپریم کورٹ عبادت گاہ قانون کی حفاظت کرے گی؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ کے کمال ادوان ہاسپٹل پر دھاوا کیا، جس کے بعد وہاں پر وحشتناک منظر دیکھے گئے۔ 14 مہینے پہلے نسل کشی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے مسلسل غازہ میں ہاسپٹلز پر حملے کیے ہیں۔ جمعے کی صبح اسرائیلی فوج نے بیت لائیہ کے کمال ادوان ہاسپٹل پر حملہ بول دیا۔ زبردستی ڈاکٹرز، مریضوں اور میڈیکل سٹاف کو باہر نکالا گیا اور وہاں موجود کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان لوگوں میں میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے، انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل کے قریب ڈائریکٹر حسام ابو سفیان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی بدترین کارروائیوں کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے اندر اور اطراف کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں، ان میں میڈیکل سٹاف کے 4 ارکان بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر حسام نے کہا کہ اب ہاسپٹل میں کوئی سرجن نہیں رہا، آکسیجن جنریٹرز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں سے کہا کہ وہ میڈیکل انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے مداخلت کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی گئی۔ حماس نے WHO سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کمال ادوان ہاسپٹل پر حملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بھیجے۔ اس جارحیت پر تبصرہ کرتے ہوئے حماس نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی کی ایک تاریخ لکھ رہا ہے۔ تقریباً 2 مہینے سے کمال ادوان ہاسپٹل اسرائیلی فوج کی گھیرا بندی میں ہے، وہاں دوائیں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، سٹاف کے آنے جانے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے زبردستی انڈونیشین میڈیکل ڈیلیگیشن کو بھی کمال ادوان ہاسپٹل سے باہر کر دیا، جو وہاں پر مریضوں کی مدد کر رہے تھے۔ اسرائیلی
حملوں کے 427 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غزہ کے الگ الگ مقامات پر پچھلے 24 گھنٹوں میں حملے کیے گئے، جن میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ کئی جگہ سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ بیت لاہیہ اور جبالیہ میں پچھلے 63 دنوں سے کارروائی جاری ہے۔ ایمبولینس گاڑیوں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ رفح میں کیے گئے ایک ڈرون حملے میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک حماس فائٹر مجددی عقیلہ کو ہلاک کیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 44,612 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اسی مدت کے دوران کم سے کم 1,05,834 لوگ زخمی ہوئے۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لوگوں کے خلاف امریکی ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا ہے جو لاشوں کو ڈیزالو کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے غزہ پٹی کے لوگوں پر اپنے خطرناک ہتھیاروں کے تجربے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن ہماری قوم کے لیے انتہائی خطرے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ امت کے کچھ لوگ امریکہ اور اسرائیل پر ٹکے ہوئے ہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ لاطین امریکہ کے بعض غیر مسلم ملک کئی مسلم ملکوں سے زیادہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مسلم ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ دوستی بدقسمتی ہے۔ عبد الملک الحوثی نے یہ بھی کہا کہ عرب اور مسلم حکومتوں نے غزہ پٹی میں قحط کو دیکھ کر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ وہ اسرائیلی دشمن کو مدد بھیج رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب سیریا میں اپوزیشن باغیوں نے بعض اہم شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، ایران صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے میزائل سے ڈرونز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اشارہ ملا کہ ایران اپنے ملٹری ایڈوائزرز کی تعداد بھی بڑھائے گا۔ ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ اس عہدیدار نے کہا کہ ایران نے اس سلسلے میں تمام ضروری قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ اب وہ سیریا کو انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ مدد بھی دے رہا ہے۔ ایران کے لیے بشار الاسد ایک اہم اتحادی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں بشار الاسد کے مخالف باغیوں نے حیران کرنے والی کارروائیوں میں الیپو اور حما پر قبضہ کر لیا۔ ایران اور رشیا نے 10 سال تک جاری خانہ جنگی میں بشار الاسد کی مدد کی تھی اور ان کی برقراری میں اہم رول ادا کیا تھا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران اور سیریا شہروں کو بچانے اور باغیوں کو روکنے کے لیے متحد ہیں۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ سیریا نے اب تک ایران سے زمینی فوجیں بھیجنے کی درخواست نہیں کی ہے۔ فی الحال سیریا اور رشیا ہوائی حملے تیز کر رہے ہیں۔ ترکی، ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہفتے کو دوحہ میں ہوگی، جس میں سیریا کی تازہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ترکی کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ سیریا میں سرگرم بعض گروپوں کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے۔ ایران نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کرے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے ہی باغیوں نے الیپو میں قبضہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز ان دنوں مڈل ایسٹ کے دوسرے محاذوں پر مصروف ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن نے پیش قدمی کی ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے اتحادیوں کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جمعے کو عراق اور سیریا کے فارن منسٹر سے بغداد میں ملاقات کی اور سیریا کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ ایران اور عراق سیریا کی مدد کے لیے مشترکہ منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ خبر ملی کہ سیریا کے تیسرے بڑے شہر ہومس کے لیے لڑائی کے دوران ہزاروں لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ سیریا پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ باغی فورسز ہومس شہر سے بالکل قریب ہیں۔ جمعرات کو باغیوں نے حما شہر پر قبضہ کیا تھا۔ یہ صدر بشار الاسد کے لیے ایک اور دھکا ہے جو پچھلے ہفتے الیپو سے محروم ہو گئے تھے۔ حیات تحریر شام کے لیڈر نے کہا ہے کہ ان کا مقصد بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ تنظیم کے لیڈر محمد ابو جولانی نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن فورسز کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام طریقے استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشار حکومت کی شکست کے بیج بو دیے گئے ہیں، یہ حکومت ختم ہونے والی ہے۔ جولانی سیریا اور عراق میں القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں سے جڑا رہا۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ تنظیم سیریا کی حکومت کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروپس اپنے مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بشار حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ نعیم قاسم نے یہ بھی کہا کہ اس جارحیت کو امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہے۔ حزب اللہ نے سیریا جنگ کے دوران بشار الاسد کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے صدر بشار الاسد سے کہا کہ وہ سیاسی حل تلاش کریں۔ انہوں نے UN چیف اینٹونیو گوٹریس سے بات چیت کرتے ہوئے
کہا کہ سیریا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ عالمی سیاسی حل پر کام کریں۔ طیب اردوان سیریا کے بعض اپوزیشن گروپس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ سیریا جنگ کی وجہ سے 3 ملین سیرین ریفیوجیز نے ترکی میں پناہ لی ہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ ترکی تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ سویلینز کو بچانا چاہتا ہے اور ایک سیاسی عمل شروع کرنا چاہتا ہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ جنگ اب ایک نئے مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی خواہش ہے کہ سیریا کا استحکام متاثر نہ ہو اور مزید جانیں نہ جائیں۔ طیب اردوان بشار الاسد کے مخالف رہے ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں ان کا لب و لہجہ کچھ نرم ہوا ہے۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے عرب حکومتوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں، کیونکہ جن لوگوں نے سیریا میں حملہ کیا ہے وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اسرائیل کا ہر فائدہ ہم سب کے لیے نقصان ہے۔ صرف فلسطین، سیریا اور لبنان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے ایکسپینشن پروجیکٹ کا سامنا ہے، جو بہت خطرناک بات ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے یہ بات دہرائی کہ حزب اللہ 14 مہینوں کی جنگ کے باوجود اب بھی طاقتور ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں اسرائیل کی جارحیت ناکام ہو چکی ہے، اسرائیل جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، ہم نے فتح حاصل کی ہے، ہم مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ بحران کا جائزہ لے رہی ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم حشد الشعبی نے کہا ہے کہ اگر دہشت گرد سیریا میں غلبہ حاصل کرتے ہیں تو عراق اسے اندیکھا نہیں کر سکتا۔ حشد الشعبی لیڈر فلاح فیاض نے کہا کہ عراق میں صلاحیت ہے کہ وہ ہر اس طاقت کو توڑے گا جو عراق کی سیکیورٹی سے کھلواڑ کرے گی۔ 2014 اور 15 میں آئسس یا داعش نے سیریا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ عراق میں بھی انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کیا تھا، جسے ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں اور عراقی حکومت نے لمبی لڑائی کے بعد شکست دی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے میں سیریا میں لڑائی کی وجہ سے تقریباً 2,80,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے نے وارننگ دی کہ یہ تعداد بڑھ کر 15 لاکھ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ لمبی لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ملک میں سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے جو جیل میں ہیں ایکس پر ایک پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے۔ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ایک بڑا مارچ کیا تھا، جس کے دوران جھڑپوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ ایک دن پہلے عمران خان کے خلاف GHQ کیس میں چارج شیٹ داخل کی گئی تھی اور تحریک انصاف کے بعض لیڈرز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جلد ہی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کریں گے۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور انڈیا کی حامی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش میں اب نئے کرنسی نوٹوں سے ملک کے بانی مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی جائے گی۔ مجیب الرحمان کی قیادت میں لڑائی کے بعد ہی بنگلہ دیش نے 1971 میں اس وقت کے ویسٹ پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا۔ ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ بنگلہ دیش میں مائنورٹی کمیونٹیز کی ایک تنظیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں ہندوؤں پر حملوں اور اسکان لیڈر چنمائی داس کی گرفتاری کی مذمت کی۔ بنگلہ دیش میں ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کے 100 سے زیادہ گھروں اور دکانوں پر حملہ کیا گیا ہے اور ان حملوں کی وجہ سے 15 لاکھ ٹکے کا نقصان ہوا ہے۔ انڈیا میں بھی اس مسئلے پر سیاست ہو رہی ہے۔ آج بابری مسجد کی برسی ہے۔ بابری مسجد صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ وہ اس ملک میں مائنورٹیز، خاص طور پر مسلمانوں کی پہچان بھی تھی۔ یہ اس ملک میں ان کے حقوق کی علامت بھی تھی اور سیکولرزم کا نشان بھی بن گئی تھی، لیکن اس نشان کو 6 دسمبر 1992 کو بے رحمی سے مٹا دیا گیا۔ آج ملک میں بابری مسجد کی طرح کئی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور کئی مسجدوں اور درگاہوں پر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کیا آج 32 سال بعد ملک آج کی بابری مسجدوں کو بچا سکے گا؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف انڈیا کا اہم رول ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے کی یہ خاص رپورٹ۔ بابری مسجد کی شہادت کے 32 سال پورے ہو گئے ہیں۔ بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو ایک لمبی کشمکش کے بعد ہندو جنونیوں کے ہجوم نے ڈھا دیا تھا۔ اس دن کو ملک کی مائنورٹیز، خاص طور پر مسلمان اور سیکولر ذہن کے لوگ ایک کالا دن سمجھتے ہیں۔ 80 کے دہے سے پہلے ایودھیا مسئلہ ایک مقامی مسئلہ تھا، لیکن شابانو کیس کے بعد کٹر ہندوؤں کی خوشامد کے لیے اس وقت کی راجیو گاندھی حکومت کے دور میں بابری مسجد کا تالا کھولا گیا اور ہندو عناصر کو شلانیاس کی اجازت دی گئی، جس کے ساتھ ہی مسائل کا ایک پٹارا کھل گیا۔ رام مندر تحریک کی قیادت اس وقت کے بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی نے کی تھی، جنہوں نے سومناتھ سے ایک خونی رتھ یاترا نکالی تھی۔
یہ یاترا جہاں جہاں گئی وہاں پر فرقے وارانہ فسادات ہوئے اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ 1990 میں اس یاترا کو بہار کے سمستی پور میں اس وقت کے چیف منسٹر بہار لالو پرساد یادو کے حکم پر روکا گیا اور ایل کے اڈوانی کو گرفتار کیا گیا۔ اسی گرفتاری کے نتیجے میں بی جے پی نے وی پی سنگھ حکومت کی تائید واپس لی تھی۔ اسی سال بابری مسجد پر کار سیوا کے نام سے ایک حملہ کیا گیا تھا جسے اس وقت کی ملائم سنگھ یادو حکومت نے ناکام بنایا تھا، لیکن رام مندر تحریک جاری رہی اور 6 دسمبر 1992 اتوار کے دن ہزاروں کار سیوکوں کا ہجوم ایودھیا میں جمع ہوا۔ اس وقت اتر پردیش میں کلیان سنگھ کی حکومت تھی، جبکہ مرکز میں کانگریس کے متنازع لیڈر پی وی نرسمہا راؤ کی مخلوط حکومت تھی۔ 6 دسمبر سے پہلے چیف منسٹر کلیان سنگھ کی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ وہ بابری مسجد کی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح قومی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم نرسمہا راؤ اور مرکزی حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر بابری مسجد کی حفاظت کرے، لیکن ایک ملی بھگت کے تحت کلیان سنگھ اور نرسمہا راؤ کی حکومت نے بے عملی کا مظاہرہ کیا اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہندو غنڈہ عناصر نے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا اور بابری مسجد کے میناروں کے ساتھ اقلیتوں اور اعتدال پسندوں کا ہندوستان کے سیکولرزم اور نظام پر اعتماد بھی متزلزل ہوا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے کئی مقامات خاص طور پر بمبئی میں فرقے وارانہ فسادات ہوئے جن میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ ان فسادات میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ فسادات 3-4 مہینے جاری رہے تھے۔ بابری مسجد کی شہادت کا دن آج ایک ایسے وقت آیا ہے جب پورے ملک میں کئی مقامات پر دعوے کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہاں مندروں کو توڑ کر مسجدیں اور درگاہیں بنائی گئی تھیں۔ بعض نچلی عدالتوں نے ان مذہبی مقامات کے سروے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا ان دعووں میں کوئی سچائی ہے، لیکن نچلی عدالتیں ایسے حکم کے ذریعے 1991 کے عبادت گاہ قانون کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ بابری مسجد رام مندر تنازع کی انتہا کے دور میں پارلیمنٹ میں یہ قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کا موقف اور کردار جو تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس قانون سے بابری مسجد کو چھوٹ دی گئی تھی۔ اب ملک کی اقلیتیں اور سیکولر عوام کی نظریں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ ترین عدالت عبادت گاہ قانون اور ملک کے سیکولر اصولوں کو بچا پاتی ہے؟ ویڈیو ایڈیٹر عنایت کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ انڈیا بلاک کے لیڈرز نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گڑبڑ زدہ منی پور کا دورہ کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جملہ 3 مطالبے رکھے۔ بیان میں کہا گیا کہ منی پور کے لوگ بے بسی سے وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی بے بس آوازوں کو سن سکیں۔ منی پور پچھلے 2 سال سے جل رہا ہے۔ اپوزیشن نے گڑبڑ سے ہونے والے نقصانات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم دورہ نہیں کر سکتے تو وہ منی پور کی تمام پارٹیوں کو دہلی میں اپنے گھر پر بلائیں۔ انڈیا بلاک نے منی پور کے عوام سے وزیر اعظم کے رابطے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امن قائم کیا جا سکے اور عام حالات بحال کیے جا سکیں۔ راجیہ سبھا میں بھاری کرنسی نوٹ پائے جانے کے بعد کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کانگریس رکن ابھیشیک سنگھوی کو الاٹ کی گئی سیٹ سے سیکیورٹی سٹاف نے کرنسی نوٹ برآمد کیے جو بہت زیادہ بتائے گئے ہیں۔ چیئرمین جگدیپ دھنکر نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی اور کانگریس کو جارج سوروس سے جوڑنے کے مسئلے پر خوب گڑبڑ ہوئی۔ کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایک دن پہلے بی جے پی رکن نشیکانت دوبے نے کانگریس خاص طور پر راہل گاندھی پر اس طرح کے الزامات لگائے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے این آر آئیز کے غیر ملکی کرنسی ڈپازٹ پر سود کی شرح بڑھا دی ہے۔ اس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کو راغب کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب انڈین روپے پر کافی دباؤ ہے۔ کرکٹ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ اس ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کے پہلے دن انڈین ٹیم صرف 180 پر ڈھیر ہو گئی۔ جس وقت پہلے دن کا کھیل ختم ہوا آسٹریلیا نے 1 وکٹ پر 86 رنز بنائے۔ انڈیا اس سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے مشیل اسٹاک نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 وکٹ لیے۔ نتیش ریڈی نے سب سے زیادہ 40 رنز بنائے۔ دوسری طرف انڈین بولرز کوئی اثر چھوڑنے میں ناکام رہے۔ آسٹریلیا کی صرف 1 وکٹ عثمان خواجہ کی شکل میں گری جنہیں جسپریت
جسپریت بمراہ نے آؤٹ کیا. جس وقت کھیل ختم ہوا نیتھن میگسنی 38 اور مارنس لپسٹون 20 پر ناٹ آؤٹ تھے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین, NRI, UK, US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز, 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے, AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس, پرانی حویلی, حیدرآباد. مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے. باتیں نہیں, حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر. ایک ہی دام, ہول سیل دام. ایبٹ سرکل, سدھی امبر بازار, گول مسجد, گن فاؤنڈری, ایبٹس, حیدرآباد. کمال ادوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کا دھاوا, 4 جاں بحق, بڑے پیمانے پر تباہی, ڈاکٹرز اور مریضوں کو باہر نکال دیا گیا. حماس نے WHO سے کیا تحقیقات کا مطالبہ. نسل کشی کے 427 دن, شہیدوں کی تعداد 44,612. غازہ امریکی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بن گیا. مسلم ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ دوستی بدقسمتی ہے, حوثی لیڈر عبد الملک کا خطاب. ایلیپور حما پر باغیوں کے قبضے کے بعد ہومس کے لیے لڑائی. ایران بشار کی مدد کے لیے میزائلز اور ڈرونز بھیجے گا. سیریا کی تازہ صورتحال پر ہفتے کو ایران, ترکی, رشیا میٹنگ ہوگی. طیب اردوان نے بشار الاسد سے کہا سیاسی حل تلاش کریں. حزب اللہ سیرین فوج کی مدد کرے گی. نعیم قاسم نے کیا اعلان. حشد شعبی نے کہا دہشت گردوں کے غلبے کو عراق اندیکھا نہیں کر سکتا. پاکستان اور بنگلہ دیش جلد ڈائریکٹ فلائٹ شروع کریں گے. کرنسی نوٹوں سے مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی جائے گی. بابری شہادت کے 32 سال, کئی جگہ بابری جیسے حالات. کیا سپریم کورٹ عبادت گاہ قانون کی حفاظت کرے گی؟ یہ تھی آج کی خبریں. فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.